مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، عریشہ ٹھنڈ سے کامتی بولی۔ خاموشی سے کھڑی رہو ورنہ جانتی ہو نا تمہارے ساتھ کیا کروں گا، ازمیر نے سرد لہجے میں کہا۔ ازمیر کمرے میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا اور وہ سامنے باتھ روم کے شاور کے نیچے بھیگتی کھڑی تھی۔ 2 دن سے وہ اس معصوم لڑکی پر اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اچانک وہ بے ہوش زمین پر گری تو ازمیر خان فوراً اس کی جانب بھاگا اور اس کا باڈی ٹیمپریچر نارمل کرنے کے لیے اپنا شرٹ اتار کر اس کے اوپر تھا۔ ازمیر، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، عریشہ کی کپ کپاتی آواز پورے کمرے میں گونجی، مگر سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ اس کے چہرے پر سختی آئی ہوئی تھی۔ کمرے میں صرف شاور سے گرتے پانی کی آواز تھی اور عریشہ کی لرزتی سانسوں کی آواز جو اسے خود سنائی دے رہی تھی۔ سرد پانی مسلسل اس کے وجود پر برس رہا تھا۔ بھیگے ہوئے بال چہرے سے چمٹے ہوئے تھے، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، سردی سے سارا جسم سن ہو رہا تھا اور انگلیاں بے اختیار کانپ رہی تھی۔ سامنے کمرے کے دوسرے کونے میں ازمیر خان بٹ کے پشت سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ مسلسل غصہ چھایا تھا اور اس کی نظریں سامنے واش روم کے شاور کے نیچے بھیگتی عریشہ پر ٹکی تھی، مگر چہرے پر ایسی سختی طاری تھی جیسے یہ کوئی پتھر ہو، اس پہ کچھ اثر نہ کرتا ہوا۔ ازمیر پلیز، عریشہ نے ہمت کر کے کہا۔ ٹھرنے کی وجہ سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، اس کے دانت ایک دوسرے پہ لگ رہے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چیخنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی تاکہ اس شخص کو احساس ہو کہ وہ تکلیف میں ہے، مگر اس شخص پہ رتی برابر بھی اثر نہ ہوا۔ خاموش، بالکل خاموش۔ وہ دھاڑا تھا، ایک لفظ اور بولا تو انجام تم خود جانتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ عریشہ کی پھلکیں لرز گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، مگر شاور کے پانی میں کہیں گم ہو گئے۔ پورے 2 دن سے وہ اس شخص کی نفرت کا سامنا کر رہی تھی اور وہ شخص تھا کہ مسلسل اسے ٹارچر کر رہا تھا، وہ بھی اس گناہ کے لیے جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ سب سہ رہی تھی، مگر آج اس کی طاقت جواب دے رہی تھی۔ خدا کے لیے ازمیر، مجھے جانے دے، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ تھر تھراتی آواز میں اس نے باہر بیٹھے شخص کو دیکھتے کہا۔ ازمیر نے آہستہ سے گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی نہیں، ابھی تو تمہاری سزا شروع ہوئی ہے، وہ بے نیازی سے بولا تھا۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس لڑکی سے بے پرواہ ہے، مگر تبھی اچانک عریشہ کی سانس بے ترتیب ہونے لگی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا، سینے میں درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کی، مگر ہاتھ پھسل گیا۔ آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلانے لگی، وہ آہستہ آہستہ ہوش کھونے لگی۔ ازمیر، مجھے سانس۔ جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کا جسم لڑکھڑایا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ ایک دم سے فرش پر جا گری۔ دھڑام کی آواز پہ ازمیر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ازمیر کے چہرے پہ پریشانی نمودار ہوئی، وہ حلق پھاڑ کر چلایا، عریشہ! وہ تقریباً دوڑتا ہوا اس تک پہنچا۔ واش روم میں واقعی بہت ٹھنڈ تھی۔ اس نے فوراً شاور بند کیا اور جلدی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ عریشہ کا سر اپنی گود میں رکھے وہ اس کا چہرہ تپتپاتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ عریشہ، آنکھیں کھولو، مگر اس کا جسم بے حرکت ہو چکا تھا، اس کی سانسیں مدھم پڑ چکی تھی۔ اس کو کوئی جواب نہ پا کر ازمیر کو یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اسے اپنے ہاتھ کانپتے اور لرزتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اور دل کی دھڑکن مزید بڑھ چکی تھی۔ عریشہ، میری بات سنو۔ وہ اسے اٹھاتا ہوا کمرے میں بیڈ تک لایا تھا اور پھر سے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بے سود تھا کہ اس کے جسم کی ٹھنڈک اور کپ کپی دیکھتے ہوئے فوراً کمبل اٹھا کر اس پر ڈالا اور فون کی طرف لپکا۔ اس کے ہاتھ پیر تیزی سے کام کر رہے تھے۔ اسماعیل، جو اس کا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی تھا، فون پہ اس کی بات کا منتظر تھا۔
اسماعیل سنو، میرے گھر آؤ، فوراً ایمرجنسی ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولا تو اسماعیل بھی فوراً اٹھا تھا اور چند منٹ بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ معائنہ کرتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے غصے سے ازمیر کی جانب دیکھا۔ یہ کیا کیا ہے ازمیر نے؟ اس کی بات پہ ازمیر خاموش کھڑا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے۔ ازمیر، تم جانتے ہو کیا کیا ہے تم نے؟ ٹھنڈ میں بھیگنے کی وجہ سے ان کے جسم کا درجہ حرارت خطرناک حد تک گر چکا ہے۔ اگر چند منٹ اور یہی حالت رہتی تو شاید میں انہیں نہ بچا پاتا۔ وہ اسے جھڑکتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس کا دوست تھا اور ازمیر کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی پہ اس قدر ظلم کیوں کر رہا ہے۔ یہ جملہ ازمیر کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح پڑا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اندر جمی ہوئی برف میں دراڑ ڈال دی ہو۔ وہ بے اختیار عریشہ کے بے رنگ چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو کیا کرتے تم؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا اور یہی سوال اس کے دل نے بھی اس سے کیا تھا۔ وہ چپ چاپ عریشہ کو دیکھ رہا تھا اور وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ اسی وقت کمرے کے باہر کھڑا ایک نقاب پوش شخص خاموشی سے موبائل پر پیغام بھیج رہا تھا۔ لڑکی ابھی زندہ ہے لیکن میرے خیال سے زیادہ دیر نہیں رہے گی، تو مجھے لگتا ہے اگلا مرحلہ شروع کیا جائے۔ وہ کون تھا اور اسے کیا معلوم تھا؟ اور وہ کس کو مخبری کر رہا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ اصل کھیل تو ابھی شروع ہوا تھا۔ اسماعیل نے اسٹیتھوسکوپ گردن سے اتارتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ میں انجیکشن لگا دیتا ہوں، لیکن اگر انہیں ہوش نہ آئے تو فوراً اسپتال لے کر جانا پڑے گا، وہ چیک اپ کرتے بولا۔ ازمیر خاموش کھڑا رہا۔ اس کی نظریں عریشہ کے سرد پڑتے چہرے پر جمی تھی۔ چند لمحے پہلے تک وہی چہرہ اس کے لیے نفرت کی علامت تھا، مگر اس وقت اس کی ہر مدم سانس جیسے ازمیر کے دل کو دھڑکتا رہی تھی۔ اس نے انجیکشن لگایا اور کمبل اچھی طرح اس پہ اڑا دیا۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، مگر ازمیر، ان کے جسم کو گرم رکھنا ہوگا، بخار بھی چڑھ سکتا ہے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی نا اسماعیل؟ ازمیر کی آواز غیر معمولی حد تک دھیمی تھی۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا سا تھا۔ اسماعیل نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو ہاں، لیکن یاد رکھو ازمیر، انسان سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ انصاف کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم نے تو اس لڑکی پہ ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ پہلے ارد گرد دیکھو، آنکھیں کھولو، کیا پتہ حقیقت چھپی ہوئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ازمیر آہستہ آہستہ بیٹھ کے قریب آیا۔ عریشہ ابھی بھی بے ہوش تھی، مگر اس کی پلکوں کے کناروں پر آنسو اب بھی چمک رہے تھے۔ ازمیر کے دل میں درد اٹھا تھا، اس کی وجہ سے وہ اس حال تک پہنچی تھی۔ اگر تم بے قصور ہو، اس نے عریشہ کے چہرے کو دیکھتے خود سے سرگوشی کی، تو پھر قصوروار کون ہے؟ اسی لمحے عریشہ بے اختیار بڑبڑائی، امی، مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ ازمیر نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس کی بڑبڑاہٹ پہ غور کیا۔ ازمیر، میرا یقین کرے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ پھر بڑبڑائی۔ ازمیر نے بے اختیار مٹھی بھینچ لی۔ اسے یاد آیا 2 دن پہلے جب اس نے عریشہ کو پہلی بار اپنے سامنے کھڑا دیکھا تھا تو اس کی آنکھوں میں اس وقت بھی یہی خوف تھا، وہ خوف جو صرف ایک بے گناہ کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ اسی وقت شہر کے دوسرے کونے میں ایک وسیع و غلیظ بنگلے کی اسٹڈی روم میں 55 سالہ وقار شاہ سگار سلگائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا اس کا وفادار آدمی بولا، سر، آپ کو مبارک ہو۔ ازمیر خان ابھی تک یہی سمجھ رہا ہے کہ لڑکی آپ کے پرانے دشمن کی بیٹی ہے۔ وقار شاہ کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی، اور حقیقت کے بارے میں کوئی شک تو نہیں ہوا اسے؟ وقار شاہ نے گونجتے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں سر، حقیقت اسے آج تک معلوم نہیں ہوئی۔ وہ اسے ہی سب سمجھ رہا ہے جو اس کے سامنے ہے۔ اس کی بات پہ وقار نے سگار کا دھواں فضا میں چھوڑا۔ معلوم بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک وہ غلط دشمن سے بدلہ لیتا رہے گا، ہماری طرف کسی کا دھیان نہیں جائے گا۔ دونوں کہکہا لگا کر ہنس پڑے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ قسمت نے ان کے کھیل کا رخ بدلنا شروع کر دیا تھا۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ ازمیر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار عریشہ کو سر اٹھا کر دیکھتا
اور پھر بیڈ گراؤنڈ پر سر ٹکا دیتا۔ اس کے دماغ میں اسماعیل کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ آخرکار اس نے اپنے قابل اعتماد ساتھی حارث کو فون کیا۔ وہ اس کا سب سے وفادار ساتھی تھا اور ایک اچھا انویسٹیگیٹر تھا۔ دوسری بیل پہ ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ حارث، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ وہ جلدی میں بولا۔ جی سر، حکم کرے۔ وہ احترام سے بولا۔ مجھے عریشہ کے بارے میں سب کچھ چاہیے، بچپن سے لے کر آج تک۔ ایک بھی حقیقت چھپنی نہیں چاہیے۔ وہ حکم دیتے انداز میں بولا تو حارث حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ساری انفارمیشن لے چکا تھا۔ سر، آپ تو پہلے ہی اس کی پوری فائل۔ اس کی بات کو اس نے درمیان سے کاٹا۔ وہ فائل جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ دو بدو جواب دیتے بولا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حارث بولا، جی سمجھ گیا سر۔ وہ سمجھتے ہوئے بولا۔ فون بند ہوتے ہی ازمیر نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ آسمان پر بادل ایسے گرج رہے تھے جیسے کسی آنے والے طوفان کی خبر دے رہے تھے۔ ساری رات اس کی آنکھوں سے کٹی تھی۔ وہ عریشہ کو دیکھتا رہا تھا مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ فجر کی اذانیں ہوتے ساتھ ہی عریشہ کو ہوش آیا۔ اس نے مشکل سے آنکھیں کھولی۔ اس کا سر ابھی بھی بھاری ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ٹھنڈ کی وجہ سے ابھی اجڑے ہوئے تھے۔ اس نے دھندلاتی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر پورا جسم درد سے اٹھ رہا تھا۔ شاید ابھی تک بخار نہیں اترا تھا۔ تبھی دروازہ آہستہ سے کھلا اور ازمیر اندر داخل ہوا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ عریشہ نے اسے دیکھتے ہی فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کے چہرے پر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ازمیر نے میز پر رکھا سوف اس کی طرف بڑھایا۔ کچھ کھا پی لو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عریشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اس کی طرف بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا کچھ کھا لو، وہ پھر سے بولا۔ اس بار بھی خاموشی رہی تو ازمیر نے گہرا سانس لیا۔ یہ میرا حکم نہیں ہے عریشہ۔ عریشہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا ہے پھر؟ اس سوال میں خود اور دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ازمیر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر دھیرے سے بولا، یہ تمہاری صحت کی ضرورت ہے۔ وہ کچھ لمحے بعد بولا۔ عریشہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ 2 دن پہلے آپ کو بھی میری ضرورت تھی جب آپ مجھے نکاح کر کے لائے تھے، اس نے نم آنکھوں سے کہا۔ تب آپ نے نہیں سنی تھی کہ مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے؟ یہ کہہ کر اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آنکھیں پھر سے بہنے لگی تھی۔ ازمیر پہلی بار خود کو لاجواب محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، حارث کا فون آیا۔ ازمیر نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے آنے والے الفاظ نے اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ سر، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ عریشہ وہ لڑکی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا۔ کسی نے آپ کو جان بوجھ کر غلط معلومات دی تھی۔ حارث بنا سانس لیے بولتا چلا گیا۔ ازمیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ دونوں اب بھی نہیں جانتے تھے کہ کھڑکی کے دروازے کے باہر پردے کے اوٹ میں ایک نامعلوم شخص عریشہ اور ازمیر کے درمیان کی گفتگو سن کر خاموشی سے مسکرایا۔ اب اصل کھیل شروع ہوگا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ ازمیر کے ہاتھ میں پکڑا فون آہستہ آہستہ نیچے ہونے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے بے یقینی سے کہا تھا۔ اس کی آواز پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی تھی۔ حارث نے دوسری طرف سے سنجیدگی سے کہا، سر، میں نے 3 مختلف ذرائع سے تصدیق کی ہے۔ عریشہ کا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں جسے آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ وہ تو بچپن میں ہی اپنے والدین سے جدا ہو گئی تھی۔ اس کی پرورش اس کے ماموں نے کی اور اس کی فائل میں جان بوجھ کر رد و بدل کیا گیا ہے۔ شاید کوئی اسے پنسانا چاہ رہا ہو۔ اس کی بات پہ ازمیر نے بے اختیار عریشہ کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی۔ شاید اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے بارے میں کتنی بڑی حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ اور ایک بات، حارث نے توقف کے بعد کہا، جس آدمی نے آپ کو پہلی رپورٹ دی تھی وہ 2 گھنٹے پہلے لاپتہ ہو گیا ہے۔ ازمیر کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ کال ختم ہوتے ہی ازمیر کئی لمحوں تک وہی کھڑا رہا۔
اس کے ذہن میں پچھلے 2 دن ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ عریشہ کتنی منتیں کرتی رہی تھی، وہ بے گناہ ہو کر بھی معافیا مانگتی رہی تھی، اور بار بار اس کے دماغ میں اس کا یہی جملہ ٹکرا رہا تھا کہ میں بے قصور ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ مگر اس نے ایک نہ مانی تھی اور اب اسے ندامت ہو رہی تھی۔ اس نے بے اختیار مٹھی بھینچ لی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ عریشہ نے آہستہ سے پوچھا۔ اگر آپ اعتراض نہ کرے تو میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ ازمیر چونک کر حال میں لوٹا۔ نہیں، ابھی نہیں، وہ فوراً بولا۔ عریشہ کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مجھے معلوم تھا آپ یہی کہیں گے۔ آپ کو کہاں چین آئے گا مجھ پہ ظلم کیے بغیر؟ کہتے ہوئے وہ خاموشی سے دوبارہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ ازمیر پہلی بار اس خاموشی سے ہار رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عریشہ چیخے، اسے برا بھلا کہے، اس سے نفرت کرے، مگر اس کی خاموشی ہر الزام سے زیادہ بھاری تھی۔ دیکھو عریشہ، میں… ازمیر نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ آخرکار وہ بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گیا۔ نیچے لاؤنج میں پہنچتے ہی اس نے سیکیورٹی انچارج کو آواز دی۔ آج سے عریشہ پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، کمرے کا دروازہ بھی کھلا رہے گا، وہ جہاں جانا چاہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ وہ تاکید کرتے ہوئے بولا تو سیکیورٹی اہلکار بولا، جی سر، اور وہ لمحہ بھر کے لیے رکا۔ کوئی بھی اس سے بدتمیزی نہیں کرے گا۔ نوکروں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ 2 دن پہلے تک یہی ازمیر خان ہر وقت سخت احکامات دے رہا تھا، اور آج اس کے لہجے میں عجیب سی نرمی تھی۔ یہ سب کہتے وہ واپس کمرے میں چلا گیا۔ اسی شام وقار شاہ کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ازمیر کو شک ہو گیا ہے؟ سامنے کھڑے اس کے وفادار نے سر جھکا لیا۔ سر، شاید اس کے کسی بندے نے اصل ریکارڈ تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ وقار نے زور سے میز پر مکہ مارا۔ شیشے کی میز پل بھر میں ٹکڑے ہو گئی۔ اگر ازمیر کو سچ معلوم ہو گیا تو 15 سال کی محنت برباد ہو جائے گی۔ وہ غصے سے چلایا۔ اب میرے لیے حکم؟ اس کے آدمی نے تابعداری سے کہا۔ وقار کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ یہ لڑکی زندہ نہیں رہنی چاہیے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ مگر سر، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ کوئی مگر وگر نہیں، جب تک وہ زندہ ہے ہمارے راز بھی خطرے میں ہے۔ وہ غصے میں اندھا ہو چکا تھا۔ عریشہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ 2 دن بعد پہلی مرتبہ اسے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت ملی تھی۔ وہ باہر سب کچھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ حال غیر معمولی طور پر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ شیشے کے ٹوٹنے کی زوردار آواز گونجی اور شیشہ ٹوٹ کر چاروں طرف بکھر گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے ایک گولی کھڑکی کا شیشہ توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور خوف سے ساکت رہ گئی۔ نیچے جھکو عریشہ، ازمیر کی گرجدار آواز پورے حال میں گونجی۔ مگر وہ سکتے کی حالت میں سب دیکھ رہی تھی، اسے اپنی ٹھانگیں شل ہو رہی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور عریشہ کو اپنی طرف کھینچ کر فرش پر گرا دیا۔ دونوں ایک ساتھ فرش پر گرے تھے۔ دوسری گولی ان کے سروں کے اوپر سے گزری اور دیوار میں جا لگی۔ گارڈز! ازمیر کی آواز میں وہی پرانا رعب لوٹ آیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اس بنگلے کے سبھی گارڈز جوابی فائرنگ کرنے لگے۔ فائرنگ چند سیکنڈ جاری رہی، پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ازمیر نے احتیاط سے سر اٹھایا۔ لگتا تھا کہ حملہ آور جا چکے تھے۔ اس نے فوراً عریشہ کی طرف دیکھا جو اس کی ساتھ ہی نیچے گری پڑی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ بولا تو عریشہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ عریشہ کی آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا۔ وہ بول بھی نہیں سکی، صرف ہلکا سا سر اس بات میں ہلا دیا۔ ازمیر نے پہلی بار بے اختیار اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں عریشہ، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ جملہ سنتے ہی عریشہ کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ اس نے پھیلتی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ 2 دن پہلے یہی شخص اس کی زندگی جیرن کیے ہوئے تھا اور آج اسی کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا تھا۔ مگر ازمیر کے دل میں اب ایک اور سوال جنم لے چکا تھا۔ اگر عریشہ اس کی دشمن نہیں تو پھر دشمن کون تھا؟ اور اگر اس کا دشمن تھا
تو عریشہ پہ جان لیوا حملہ کیوں کیا تھا؟ یہ خیالات اس کے دماغ کو منتشر کیے ہوئے تھے۔ حال میں پھیلے شیشے کے ٹکڑے اب بھی چمک رہے تھے اور بارود کی بو بھی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ عریشہ ابھی تک صدمے میں تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل تھا کہ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اچانک ہی وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی تو ازمیر نے فوراً اسے سہارا دیا۔ کیا ہوا عریشہ، تم ٹھیک ہو؟ عریشہ نے اپنی کمر پہ اس کے ہاتھ کی گرفت محسوس کی تو وہ فوراً اس کا ہاتھ جھٹکتے بولی، دور رہے مجھ سے، چھونا بھی نہیں۔ وہ غصے سے بولی تو ازمیر وہی رک گیا۔ یہ الفاظ گولی سے بھی زیادہ گہرے زخم دے گئے تھے۔ وہ کئی لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ عریشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ عریشہ، میں تو تمہاری حفاظت، وہ کوئے لہجے میں بولا، مگر وہ ابھی بات بھی پوری نہ کر پایا تھا کہ عریشہ کی آواز گونجی، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میرے مرنے جینے سے؟ اگر گولی مجھے لگ بھی جاتی تو شاید آپ کا بدلہ پورا ہو جاتا، سکون مل جاتا آپ کو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تو ازمیر نے نظریں جھکا لی۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، میں اب ایسا ہرگز نہیں سوچتا۔ عریشہ نے درد سے بھرپور کہکہا لگایا، کیا صرف 2 دن میں انسان اتنا بدل جاتا ہے؟ وہ کافی دیر اس کے جواب کی منتظر رہی مگر جواب نہ پایا تو وہ مڑ کر اوپر چلی گئی۔ ازمیر اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ٹوٹا ہوا اعتماد لفظوں سے نہیں جڑتا، نہ ہی اس کی معافی مل سکتی تھی۔ اس واقعے کے بعد اب گھر میں سکون تھا۔ ازمیر اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ میز پر پرانی فائلیں بکھری ہوئی تھی۔ وہ بہت مصروف نظر آ رہا تھا۔ کچھ بھی کر کے وہ معاملے کی اصل تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے سے اضطراب واضح جھلک رہا تھا۔ تبھی حارث اندر آیا۔ سر، آپ نے جو 15 سال پرانا کیس منگوایا تھا وہ مل گیا ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے جلدی سے کہتے اس نے ایک بھوری رنگ کی فائل میز پر رکھ دی۔ ازمیر نے جلدی سے فائل کھولی۔ وہ جلدی ورق پلٹتا۔ پہلے چند صفحات عام تھے مگر آخری صفحے پر ایک تصویر دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ تصویر میں اس کے والد سکندر خان ایک شخص کے ساتھ مسکرا رہے تھے۔ وہ حیران ہوتے آنکھیں مل کر بھی اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ازمیر نے سرگوشی کی۔ یہ دونوں تو دوست تھے۔ حیرت ہے عالم میں کہا۔ حارث نے سر ہلایا۔ جی بالکل سر۔ ازمیر کے ذہن میں جیسے دھماکہ ہوا۔ اگر وقار شاہ اس کے والد کا دوست تھا تو پھر اسے ہمیشہ یہ کیوں بتایا گیا کہ وقار اس کے والد کا سب سے بڑا دشمن تھا؟ اور اگر وہ دشمن نہیں تھا تو اصل دشمن کون تھا؟ اس کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ وہ کس فنون میں پنس چکا تھا؟ یہ معاملہ مزید الجھتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اسی لمحے فائل سے ایک پرانا خط نیچے گرا۔ ازمیر نے حارث کی طرف دیکھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے وہ خط کھولا۔ اسے دیکھنے کے بعد ان دونوں کے چہرے پہ حیرت ابھری اور وہ لکھائی پہچان چکے تھے، اور یہ تحریر اس کے والد کی تھی۔ اگر یہ خط کبھی میرے بیٹے تک پہنچے تو اسے بتانا، میری جان کے پیچھے پڑنے والا انسان وہ نہیں جس کا نام دنیا جانتی ہے۔ اگر کبھی میرا قتل ہو جائے تو ازمیر تم جان لینا، میرا دشمن میرے اپنے گھر میں ہے، جس پر میں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا، اسی نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ حارث اور ازمیر نے ایک لمحے میں ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ازمیر کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ اپنے گھر میں، اس نے زیر لب دہرایا، اور اگلے ہی لمحے اس کا دماغ ایک انسان پہ جا ٹھہرا۔ اس کے گھر میں تو ایک ہی انسان تھا، اور ایک دم سے اس کا دماغ اس انسان کو سوچنے لگا۔ وہ تھا چچا حامد خان، وہی شخص جس نے باپ کی موت کے بعد اسے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، جس نے اسے زمانے کی گرم ہوا تک نہ لگنے دی تھی، وہ جو اس سے بے انتہا محبت کے دعوے کرتا تھا۔ ازمیر کی مٹھی بے اختیار بھینچ گئی اور جبڑے غصے سے آپس میں پیوست ہو گئے تھے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اور اگر یہ سچ ہے تو شاید میں نے برسوں غلط لوگوں سے نفرت میں گزارے، جبکہ اصل مجرم تو میرے اپنے گھر میں موجود تھا۔ وہ اپنے آپ سے بولا تھا۔ غصہ اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا اور آنکھوں سے وحشت دکھائی دے رہی تھی۔ اس سب پہ یقین کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر باپ کے لکھے الفاظ نے اسے یقین کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ اب آگے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔
ایک طرف ان دونوں پہ نئی حقیقت آشکار ہوئی تھی تو دوسری طرف عریشہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد بہت گہری اداسی چھائی تھی۔ اسے اپنی زندگی میں بہت پھیکی پھیکی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نظروں کے خالی پن نے اسے بہت مرجھا دیا تھا۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے کھڑکی سے باہر برسنے والی بارش دیکھ رہی تھی۔ بارش بہت زوروں کی تھی۔ ہر طرف بادلوں کے گرجنے اور بجلی کے گرنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ بے اختیار اسے اپنی ماں کی بات یاد آ رہی تھی۔ بیٹا، اگر کبھی زندگی میں کوئی تمہیں بے حد تکلیف دے تو اس جیسا مت بن جانا۔ انسان کی پہچان اس کے رویے سے ہوتی ہے، دوسروں کے ظلم سے نہیں۔ تم اپنے آپ کو ہمیشہ نرم رکھنا۔ تمہارا دل شیشے کی طرح صاف شفاف ہونا چاہیے، کیونکہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں وہ خدا کے محبوب ہوتے ہیں۔ تم درگزر کرتی رہنا۔ ماں کے برسوں پہلے کہے گئے وہ الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہے تھے۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دل کا قطب مزید طول پکڑنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی اپنے ماں کے سینے سے لگ جائے اور اسے اپنے دل کی باتیں کہہ سنائے۔ امی، آپ کی بیٹی بہت کمزور پڑ گئی ہے۔ میں اب مزید نہیں سہ سکتی۔ میں تھک گئی ہوں امی۔ اس نے بھیگے لہجے سے ماں کو پکارا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے سامنے ہو۔ ابھی وہ یہی خود کلامی کر رہی تھی کہ اچانک ہی اس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دروازے کو دیکھا مگر خاموش رہی۔ کچھ لمحوں بعد پھر سے دستک ہوئی۔ عریشہ، اب کی بار دستک کے ساتھ ازمیر کی آواز بھی تھی۔ اگر تم اجازت دو تو اندر آ جاؤ۔ کچھ توقف کے بعد بولا تو عریشہ حیران رہ گئی۔ 2 دن پہلے وہ شخص اس کمرے کو اپنا کمرہ کہہ کر اس پہ روب جماتا تھا اور آج اجازت مانگ رہا تھا۔ اس کا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے دھیرے سے کہا، آ جائے۔ اس کے کہنے پر ازمیر اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی۔ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، کچھ کھا پی لو، خالی پیٹ رہنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کی بات کا عریشہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چپ چاپ باہر کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ ازمیر نے ٹرے میز پر رکھ دی۔ میں جانتا ہوں میرے پاس اپنے کیے پہ معافی کا کوئی جواز نہیں، وہ کچھ توقف کے بعد بولا، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پہ عریشہ نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ ازمیر کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور چہرے سے شرمندگی نمایاں تھی۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، بہت زیادہ۔ شاید تم کبھی مجھے معاف نہ کرو۔ اس نے گہرا سانس لیا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میری وجہ سے تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آئے گا۔ وہ دل سے بولا تھا۔ اس کی بات پہ عریشہ کے دل میں جیسے کچھ لرزا تھا۔ وہ چپ چاپ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر پہلی بار غرور غائب دکھائی دیتا تھا اور ندامت واضح تھی، مگر اس کے زخم ابھی تازہ تھے۔ کچھ وعدے بہت دیر سے کیے جاتے ہیں ازمیر خان، تب جب ان کی ضرورت رہتی ہے نہ چاہ، اس نے قرب بڑے لہجے میں آہستہ سے کہا تو ازمیر نے سر ہلا دیا۔ مجھے معلوم ہے یہ سب تمہارے لیے بہت مشکل ہے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرتا کہ تم مجھے معاف کرو، یہ سب تمہارے دل کی مرضی ہوگی۔ یہ کہتے وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عریشہ نے اچانک آواز دی، ایک سوال پوچھ سکتی ہوں آپ سے مسٹر ازمیر خان؟ اس کے لہجے پہ ازمیر نے تک کر اسے دیکھا۔ جی، وہ نظر جھکائے ہی بولا، اگر آپ کو کل معلوم ہو جائے کہ میں واقعی بے قصور ہوں تو کیا میرے گزرے ہوئے 2 دن واپس لا سکیں گے؟ وہ 2 دن جو میرے خیالات میں بہت حسین ہونے والے تھے۔ وہ بولی تو ازمیر کو یوں لگا اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ وہ کئی لمحے خاموش رہا، اس بات کا جواب تلاش کرتا رہا، پھر دھیرے سے کچھ سوچتے ہوئے بولا، نہیں، اور یہی میری سب سے بڑی سزا ہے۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا سا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا ہی تھا کہ نیچے پورے بنگلے میں خطرے کا الارم بج اٹھا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ بھاگتا ہوا آیا۔ سر، وہ چلایا تو ازمیر فوراً پلٹا۔ کیا ہوا؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ اس کی چھٹی حس نے اسے الارم کیا کہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ گیٹ پر ایک زخمی آدمی آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے اگر اسے ابھی آپ سے نہ ملوایا گیا تو آپ کبھی اپنے والد کے اصل قاتل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولا تو ازمیر کی آنکھوں میں حیرت دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اسے معلوم نہیں تھا
کہ نیچے اس کا انتظار صرف ایک زخمی آدمی نہیں بلکہ ایک ایسی بہت تلخ حقیقت کر رہی تھی۔ ازمیر تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا مرکزی ہال میں پہنچا۔ فرش پر خون کے قطروں کی ایک لکیر بنی ہوئی تھی اور 2 وردی پہنے گارڈز ایک زخمی شخص کو سہارا دیے کھڑے تھے۔ اس کے کپڑے خون سے بھیگ چکے تھے اور سانسیں بری طرح پھول رہی تھی۔ وہ ازمیر کا منتظر تھا۔ ازمیر اس کے سامنے آ کر رکا۔ اس کا حلیہ دیکھتے وہ بولا، کون ہو تم؟ زخمی شخص نے مشکل سے سر اٹھایا۔ وہ کافی کمزور ہو چکا تھا۔ اس کی رنگت اب زرد پڑتی جا رہی تھی۔ ازمیر خان میں وقار شاہ کا آدمی تھا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ ازمیر کی نظریں سکڑ گئی۔ وہ غور سے اس آدمی کو دیکھنے لگا۔ تھا؟ اس نے تھا کو سوالی انداز سے دہرایا تو وہ بولا، آج اس نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی کیونکہ میں نے سچ جان لیا ہے اور میں اس کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ اس نے اکڑتی سانسوں سے کہا تو ازمیر نے گارڈز کو اشارہ کیا، سب باہر جاؤ۔ اس کے حکم کی تعمیل کرتے سبھی گارڈز باہر نکل گئے۔ چند لمحوں میں ہال خالی ہو گیا۔ صرف ازمیر، حارث اور وہ زخمی آدمی رہ گئے۔ اب بولو۔ زخمی شخص نے کانپتے ہاتھ سے جیب سے ایک چھوٹی سی پین ڈرائیو نکالی۔ اس میں سب ثبوت ہے۔ میں نے یہ بھی ثبوت پولیس کو دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے پہلے سب وقار شاہ کو پتہ چل گیا تھا اور اپنی طرف سے اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ میں جیسے تیسے آپ تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ آپ اس کو انجام تک پہنچ جائے۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ ڈالنا چاہتا تھا۔ ازمیر نے فوراً پن ڈرائیو لیپ ٹاپ میں لگائی۔ اسکرین پر ویڈیو چلتے ہی اس کی سانس رک گئی۔ اس نے جو دیکھا اس نے اس کے پیروں کی زمین ہلا دی تھی، کیونکہ وہ ویڈیو میں اس کا چچا حامد خان وقار شاہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کافی راز و نیاز کی باتیں جاری تھی۔ کسی بات پہ کہکہا لگا تھا۔ وقار شاہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، سکندر خان مر جائے گا اور اس کا بیٹا عمر بھر غلط لوگوں سے نفرت کرتا رہے گا۔ اسے کیا پتا وہ باپ کے قاتل کو ڈھونڈنے میں اپنی جائیداد بھول چکا ہے اور ہم اپنے آپ کو اس بزنس کے اونر بنا لیں گے۔ وہ کنگال اور ہم نہال۔ اس کی بات پہ حامد خان نے کہکہا لگایا، ہاں، اور اب تو کوئی پروف بھی نہیں رہا کہ اصل قاتل کون ہے، کیونکہ میں نے ساری فائلیں بدل دی ہے۔ ازمیر کبھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے گا اور وہ میری محبت کے جھوٹے کال میں مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھتا رہے گا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اب تو ہر چیز اسی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ازمیر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اگلی ویڈیو اوپن کی۔ اس کی آنکھیں جو نہیں دیکھنا چاہتی تھی وہی دیکھ رہی تھی۔ اب کی بار سکندر خان پر حملہ ہو رہا تھا۔ ان کی گاڑی سنسان راستے پہ رکی تھی۔ ٹائر خراب ہو گیا تھا اور وہ باہر نکلے اور ایک گولی لگی تھی اور گولی چلانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ حامد خان تھا۔ ازمیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ غصے سے اس کے جبڑے بھینچ گئے تھے۔ چچا، وہ غصے بھری آواز میں چلایا۔ اس کے لبوں سے صرف یہی لفظ نکلا۔ زخمی آدمی نے ٹوٹتی آواز میں کہا۔ اس گارڈ نے عزت کے ساتھ صوفے پہ بٹھا دیا تھا اور ازمیر نے حکم دیا تھا کہ اسے جلد از جلد ہسپتال پہنچا دیا جائے اور گارڈز بھی بھیجے جائے تاکہ وقار اس تک رسائی نہ پائے۔ ازمیر صاحب وقار شاہ عریشہ کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے، اس نے کھانستے ہوئے ٹوٹے لفظوں میں کہا تھا۔ کیوں؟ وہ حیرت سے اس کی جانب مڑا۔ کیونکہ عریشہ کی ماں نے اس قتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے تمام ثبوت اپنی بیٹی کے نام کر دیے تھے۔ ان ثبوت میں معلوم نہیں کیا تھا، مگر جو بھی تھا عریشہ کے پاس ہے، مگر وہ بھی نہیں جانتی۔ وہ بتاتے بتاتے خون توگنے لگا تھا۔ ازمیر تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس نے عریشہ کو صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے سزا دی تھی، جبکہ وہ تو برسوں سے انہی لوگوں کے ظلم کا شکار تھی۔ وہ بھی اسی غم میں تھی جس میں خود ازمیر تھا۔ وہ بھی اسی سوچ میں تھا کہ اچانک ہی باہر زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ ایک گارڈ دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سر، بنگلے پر حملہ ہو گیا، وہ بکلائے ہوئے انداز میں بولی تو ازمیر کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیا مطلب؟ وہ تقریباً چیخا تھا۔ انہیں کوئی اٹھا کر لے گیا ہے، وہ ایک دم سے بولا۔ ازمیر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ دوڑتا ہوا عریشہ کے کمرے میں پہنچا۔ کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی، پردے ہوا میں لہرا رہے تھے اور فرش پر عریشہ کا ٹوٹا ہوا کنگن پڑا تھا۔
ازمیر نے اسے اٹھایا اور اپنی مٹھی میں مضبوطی سے دبا لیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وقار شاہ، اس کی آواز نفرت سے کانپ رہی تھی۔ اس بار تم نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ عریشہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ وہ ایک پرانی فیکٹری کے اندر کرسی سے باندھی گئی تھی۔ سامنے وقار شاہ کھڑا تھا، اس کے ساتھ حامد خان بھی موجود تھا۔ عریشہ نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ وہ خود سے چلائی تھی۔ وقار شاہ مسکرایا۔ تمہاری موت، وہ بولا اور حامد خان آگے بڑھا۔ تمہاری ماں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، وہ اس کے سامنے جھکتے ہوئے بولا۔ کون سی غلطی؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ سچ دیکھنے کی، وہ سچ جسے ہم خود سے بھی چھپانا چاہتے تھے۔ وقار شاہ نے جیب سے پستول نکالا۔ وہ ثبوت اب تمہارے پاس ہے اور اب تم بھی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤ گی۔ عریشہ کو بہت خوف آیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ آج اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، مگر اسی لمحے فیکٹری کا بڑا دروازہ زور سے ٹوٹا، دھواں کا بادل اٹھا اور اس دھند کے بیچ ایک آواز گونجنے لگی۔ اگر کسی نے عریشہ کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو یاد رکھنا، زندہ یہاں سے کوئی نہیں جائے گا، وہ للکارتے ہوئے بولا۔ وقار شاہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ دروازے پر ازمیر خان کھڑا تھا۔ آج وہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے آیا تھا۔ ازمیر کی گرجدار آواز پوری فیکٹری میں گونج اٹھی۔ اس نے پوری قوت سے عریشہ کو پکارا۔ عریشہ! اس کی پکار پہ عریشہ نے بے اختیار سر اٹھایا۔ اس کی نم آنکھوں میں پہلی بار امید کی کرن چمکی تھی۔ وہ اسے پکارتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ازمیر، میں یہاں ہوں، وہ بھی جواباً پوری قوت سے چلائی تو اس کے سامنے کھڑا وقار شاہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ اس کی ہنسی کسی کھوکھلے ٹھیم کے ڈبے کو بجانے جیسی تھی۔ اوہ، تو تم آ ہی گئے یہاں، مگر تم تو اکیلے آئے ہو، وہ چبھتے لہجے میں بولا۔ انداز سے واضح تھا کہ وہ کہنا چاہتا ہو کہ میں مار کر پھینک بھی سکتا ہوں۔ ازمیر نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ وقار شاہ، تم جیسے ڈرپوک لوگوں کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ ایسا باری پھوڑوں گا کہ پناہ ہی مانگو گے، وہ دان پیستے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت حقیقت میں خون اترا ہوا تھا۔ ایک تو یہ انسان اس کے باپ کے قاتل تھے، دوسری طرف عریشہ کی ماں کے قاتل تھے، اور اب وہ عریشہ کو اٹھا لائے تھے۔ اب اس کے غصے کی آگ بہت بڑے شعلے اختیار کر چکی تھی۔ حامد خان نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ مار دو اسے، بچ کر نہ جائے، یہ ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، اس کا تو انجام موت ہی ہے۔ اگلے ہی لمحے گولیوں کی آواز سے پوری فیکٹری لرز اٹھی۔ ازمیر نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے ایک ستون کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا۔ ازمیر نے ستون کی آڑ لیتے ہوئے جوابی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اس کے دماغ میں بس عریشہ کی حفاظت کی گھوم رہی تھی۔ ایک کر کے وقار کے آدمی زمین پر گر گئے۔ ازمیر کا ہلکا سا اشارہ بھی اس کے نشانے جیسا تھا۔ وہ بس انگلی گھما کر ٹریگر دباتا اور گولی ٹھیک نشانے پہ لگتی۔ ایک لمحے میں پوری فیکٹری بالکل کسی میدانی جنگ کی طرح لگنے لگی تھی۔ حارث بھی اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ دوسری طرف سے اندر داخل ہو چکا تھا۔ چند ہی منٹوں میں پوری فیکٹری میدان جنگ بن گئی۔ وقار شاہ اور حامد خان کو سب کچھ سوچتا ہوا نظر آنے لگا۔ یہ دیکھتے وقار شاہ نے غصے میں عریشہ کے سر پہ پستول رکھ دی۔ ازمیر، وہ چیخا تھا، جبکہ عریشہ خوف سے کانپنے لگی تھی۔ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو گولی اس کے سر میں مار دوں گا، وہ غصے سے چلایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کے بعد اگر کوئی اس کی زندگی میں اس کی کمزوری تھا تو وہ عریشہ ہی تھی، جس کے لیے وہ اتنی بڑی جنگ اکیلے لڑ رہا تھا۔ ازمیر رک گیا۔ اس کی نگاہ صرف عریشہ پر تھی۔ عریشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نہیں ازمیر، میری وجہ سے اپنی جان خطرے میں مت ڈالے، وہ چیخی تھی۔ اس کی آواز میں خود واضح تھا۔ ازمیر نے پہلی بار مسکرا کر اسے دیکھا۔ آج اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری زندگی میں جینے کی وجہ ہی ختم ہو جائے گی۔ میں تمہیں کھو نہیں سکتا عریشہ۔ یہ الفاظ سن کر عریشہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وقار شاہ نے ٹریگر دبانے کے لیے انگلی حرکت دی ہی تھی کہ اچانک ایک گولی آئی اور اس کے ہاتھ پر لگی پستول اس کے ہاتھ سے دور جا گرا۔ وہ حیرانگی سے پیچھے مڑا۔ ازمیر نے موقع غنیمت جان کر دوڑ لگائی اور عریشہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی کرسی گرتے گرتے بچی تھی،
اس سے پہلے کہ ازمیر سنبھلتا اور عریشہ کو کھولتا، حامد خان نے اس کی پیٹھ پہ گولی چلائی اور ایک دم سے گولی اس کے کندھے میں پیوست ہو گئی۔ وہ ایک طرف لڑک چکا تھا، درد سے اس کا بازو شل ہونے لگا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو رہا تھا۔ ازمیر! عریشہ کی چیخ پوری فیکٹری میں گونج گئی تھی۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اسے سنبھالنا چاہتی تھی مگر وہ خود بندھی ہوئی تھی۔ شدید درد کے باوجود ازمیر نے پلٹ کر حامد خان کی طرف دیکھا۔ چچا جان، بالکل آستین کے سانپ نکلے آپ کو میں نے باپ سے بڑھ کر مانا تھا۔ اس دنیا میں اگر باپ کے علاوہ کوئی میرا آئیڈل تھا تو وہ آپ تھے، اور آپ ہی میرے باپ کے قاتل نکلے۔ ارے وہ تو بھائی تھا تمہارا، بچوں کی طرح رکھتے تھے وہ تمہیں، کیوں کیا ایسا؟ بولتے بولتے اس کی آواز بلند سے کمزور اور نمناک ہونے لگی تھی۔ اس کی بات پہ حامد خان ہنس پڑا۔ ہاں، میں نے ہی سکندر خان کو مارا تھا، اپنے بھائی کو میں نے ہی مارا تھا، کیونکہ وہ ہر چیز بنا چکا تھا، دولت، شہرت، عزت، نام، اور وہ سب اس کی دولت، اس کی سلطنت سب مجھے چاہیے تھی۔ مجھے اس نے ہمیشہ ان سب سے دور رکھا، مگر میں نے بھی اس کا سب ہتھیا لیا۔ اور ازمیر تم، اس نے نفرت سے کہا۔ کچھ دیر توقف کیا۔ تم صرف میرے کیل کا مہرہ تھے، کیونکہ تمہارا باپ پہلے ہی یہ کام کر چکا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد سب کچھ تمہارے نام ہو جائے گا، مگر میں نے بھی دیکھ دیکھ کے بھوٹیاں ڈالی تھی۔ ازمیر کی آنکھوں میں برسوں کا غصہ امنڈ آیا۔ وہ اسے مار ڈالنا چاہتا تھا۔ اور آج ازمیر بیٹا، آج یہ کیل ختم ہو گیا، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تمہیں بچوں کی طرح پالا تھا مگر تم نے میرے لیے کانٹے بچھائے۔ مارنا تو نہیں چاہتا مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں۔ وہ شیطانیت سے بولا تو اسی لمحے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے۔ حارث نے پہلے ہی تمام ثبوت پولیس کو بھیج دیے تھے تاکہ وقار شاہ اور حامد خان کو فرار کی راہ نہ سوچے۔ وقار شاہ بھاگنے کی کوشش میں تھا مگر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ حامد خان نے آخری بار ازمیر پر گولی چلانے کی کوشش کی مگر ایک پولیس اہلکار نے بروقت اسے قابو کر لیا۔ ازمیر اگر قانون کو ہاتھ میں لیتا تو اسے فوراً جان سے مار دیتا، مگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند ہی لمحوں میں دونوں ہتھکڑیوں میں جکڑے کھڑے تھے۔ پولیس نے ان کے ساتھ ملوث سبھی لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ وقار شاہ نے نفرت سے ازمیر کو دیکھا۔ ازمیر خان، تمہیں اور تمہارے باپ کو بہت پرانے کی کوشش کی مگر تم پھر بھی جیت گئے، وہ غصے سے بولا۔ ازمیر نے سرد لہجے میں جواب دیا، نہیں، میں بالکل بھی نہیں جیتا۔ یہاں صرف حق اور سچ کی جیت ہوتی ہے، اور وہی ہوا ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ خدا نے بھی تو یہی کہا ہے نا کہ تمہارا حق اگر ملنا ہے تو کوئی حلق سے بھی چھینا چاہتے نہیں چھین سکتا، اور اگر نصیب میں نہیں تو پھر آپ جتنا کوشش کرو پناہ کرنے کی وہ تم سے چھین لی جائے گی۔ مجھے رب نے میرا حق دینا تھا سو اس لیے جیت دے دی۔ سچ جیت گیا اور جھوٹ تو ہارا ہی ہے۔ اس کی بات پہ وقار شاہ اور حامد خان کے چہرے جھکے ہوئے تھے مگر زبانوں نے ابھی تک شرمندگی والے الفاظ نہ بولے کیونکہ ان کے ضمیر سو چکے تھے۔ انہیں پولیس حوالات لے گئی تھی۔ اس واقعے کو 6 دن ہو گئے تھے۔ ازمیر ہسپتال کے کمرے میں خاموش بیٹھا تھا، کندھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ دروازے کو دیکھنے لگا۔ وہاں عریشہ کھڑی تھی۔ عریشہ اندر آئی اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان کئی لمحوں تک خاموشی رہی، ایسی خاموشی جو دونوں کے دلوں کو کھا رہی تھی۔ آخر ازمیر اس خاموشی کو توڑتی ہوئی بولا، کچھ دیر بیٹھ جاؤ اگر تم چاہو۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں عریشہ کو دیکھنا چاہتی تھی مگر اس نے نہیں دیکھا۔ عریشہ سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ازمیر نے نظریں جھکا لی۔ عریشہ، تم جانتی میں ہر روز سوچتا ہوں کاش وقت واپس آ جائے اور کاش میں تمہاری ایک بات سن لیتا۔ اس کی آواز بھرانے لگی تھی جبکہ عریشہ خاموش تھی۔ کاش میں تمہاری آنکھوں میں سچ پہچان لیتا، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ عریشہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ ازمیر نے پہلی بار اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ عریشہ، میں معافی کے قابل نہیں ہوں لیکن پھر بھی اگر کبھی تمہارا دل مان جائے تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، وہ ہاتھ جوڑے ہوئے بولا۔ تو ایک بار پھر سے کمرے میں مکمل طور پر خاموشی چھا گئی۔ عریشہ آہستہ سے اٹھی۔ ازمیر نے سمجھا شاید وہ چلی جائے گی مگر وہ اس کے قریب آ کر رک گئی۔ آپ جانتے ہیں ازمیر، اس نے دھیرے سے کہا، سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟
وہ کوئے کوئے لہجے میں بولی، جبکہ ازمیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کسی ایسے دل پر دوبارہ یقین کرنا جو پہلے یقین توڑ چکا ہو۔ اپنے لہجے سے، اپنی باتوں سے اور اپنے عمل سے اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر بولی، میں سب کچھ ایک دن میں نہیں بھول سکتی۔ ازمیر نے سر ہلا دیا، میں جانتا ہوں، لیکن عریشہ نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر آپ واقعی بدل چکے ہیں تو شاید ایک دن میں آپ کو معاف بھی کر دوں، لیکن آپ کو اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ ازمیر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، اس نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ عریشہ، میں تمہارے دل کے نرم ہونے کا بہت بے صبری سے اس دن کا انتظار کروں گا۔ اس کی بات پہ عریشہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے چہرہ پھر گئی۔ ازمیر کے گھر کا باغیچے میں جہاں کبھی نفرت نے جنم لیا تھا، آج وہاں بہار اتری ہوئی تھی۔ ازمیر نے عریشہ کو ایک چھوٹا سا ڈبہ تھمایا، وہ دونوں باغیچے میں تھے۔ یہ کیا ہے؟ عریشہ خوشی سے اچھلتے پوچھا تو ازمیر نے اسے دیکھا۔ کھول کر دیکھو، اس کے کہنے پہ اس نے ڈبہ کھولا۔ اندر وہی ٹوٹا ہوا کنگن تھا، مگر اب اسے نہایت خوبصورتی سے دوبارہ جوڑ دیا گیا تھا۔ عریشہ کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ ازمیر مسکرایا، یہ کنگن ہمارے رشتے کی طرح ہے، ٹوٹ تو گیا تھا مگر اگر خلوص سے جوڑا جائے تو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ازمیر کی نظریں اس کے حسین چہرے پہ رکی ہوئی تھی۔ عریشہ کی خوبصورت غزالی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تو ازمیر نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اس نے پہلی بار اپنی مرضی سے ازمیر کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ازمیر۔ ازمیر نے آسمان کی طرف دیکھا، شاید برسوں بعد اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا، وہ آج بہت خوش تھا۔ ہوا کا نرم جھونکا باغ میں کھلے سفید پھولوں کو ہلانے لگا۔ نفرت کی سرد رات ختم ہو چکی تھی، محبت کی صبح طلوع ہو گئی تھی، وہ دونوں ایک ہو چکے تھے۔